بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ اس کے دل سے آواز آئی، دوسرے لمحے ہی اسے اس کا جواب مل گیا۔ جب اس کی ماں کی شکل سی گرین دیوار پر ابھری، اسے جواب مل گیا۔ وہ 7 سال اور چند ماہ اپنی ماں کے ساتھ اس کمرے میں رہا تھا۔ اسے اس کمرے سے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی۔ بلال نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ بلال کی آنکھیں بند تھیں، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے دل کی آنکھ کھل چکی تھی، جس کے اندر اس کی ماں کی تصویر تھی اور بلال کی سانسوں میں اپنی ماں کی خوشبو کی مہک۔ وہ مسلسل سونگھ رہا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے کوشش کر رہا ہو ویکیوم کلینر کی طرح۔ جس طرح وہ سب کچھ کھینچ لیتا ہے اپنے اندر، اسی طرح بلال اپنی ماں کی ساری خوشبو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اپنے دل اور روم روم میں محفوظ کر کے۔ نوشی اسے تلاش کرتی ہوئی کمرے میں پہنچی۔ وہ بھی اسے آنکھ بند کیے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے چائے کی ٹرے کچن میں رکھ دی بغیر کسی آواز کے، اور خود بلال کے پیچھے آ کے اسی طرح کھڑی ہو گئی، اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر باندھے ہوئے، آنکھیں بند کیے ہوئے، سانس کی مشق کرتے ہوئے۔ نوشی کو خیال گزرا، شاید یہ یوگا کی کوئی مشق کر رہا ہے۔ نوشی کو کیا خبر، یہ یوگا سے آگے عقیدت کی بات تھی۔ چند منٹ اس طرح گزارنے کے بعد نوشی کا سر چکرا گیا۔ تب اس نے اپنی بند آنکھیں جلدی سے کھول دیں، کیونکہ نوشی کی اس کمرے سے کوئی جذباتی وابستگی بھی نہیں تھی۔ وہ عقیدت کو کیا سمجھ پاتی؟ بلال اب بھی اس طرح کھڑا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے، اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر۔ بلال کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے دل پر تھی اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے دائیں بازو پر تھی، اور وہ بغیر آواز کے کچھ محسوس کر رہا تھا۔ نوشی کا تجسس اب تشویش میں بدل چکا تھا۔ اس نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ ٹھیک تو ہو؟ نوشی کی زبان سے فکر مندی کے ساتھ یہ 4 الفاظ ادا ہوئے۔ بلال نے آنکھیں کھول دیں۔ نوشی کا دایاں ہاتھ بلال کے کندھے پر تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، بہت کم دوری پر۔ دونوں میں فرق اتنا تھا کہ جسم دوسرے کے جسم کو چھو نہ سکے۔ بلال عقیدت کی خوشبو سونگھ چکا تھا اور اس کی محبت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہا لگے ہاتھ محبت کی خوشبو بھی ساتھ لے جاؤں۔ وہ نوشی کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں محسوس کر سکتا تھا، جو کہ نوشی محسوس کر رہی تھی، آنکھیں بند کیے ہوئے۔ اب نوشی کی دونوں آنکھیں خود بخود بند ہو چکی تھیں اور بلال اسے دیکھ رہا تھا۔ اب نوشی دائیں ہاتھ کو بلال کے بازو سے اٹھا کر اپنے دل پر رکھ چکی تھی اور اس کا بایاں ہاتھ دائیں بازو کے کندھے پر تھا۔ بلال کو نوشی کے معصوم اور بھولے چہرے پر بہت پیار آیا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھونا تو چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ اس کے دل نے کہا، اس کی خوشبو ہی اپنی سانسوں میں بسا لو، ان پر تو تمہارا حق ہے۔ دل مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ بلال کے تقویٰ نے اسے فتویٰ دیا، ملک بلال احمد، تم صرف محبت کر سکتے ہو، کسی سے بھی، کہیں بھی۔ نسیم جمال رندھاوا کی سانسوں کی مہک اور اس کے جسم کی خوشبو پر نکاح سے پہلے تمہارا حق نہیں ہے۔ تقویٰ کا فتویٰ سننے کے بعد بلال 2 قدم پیچھے کی جانب ہٹ گیا۔ نوشی آپ ٹھیک تو ہو؟ بلال نے نوشی کے الفاظ دہرائے۔ نوشی نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور آنکھوں میں بے شمار پیار۔ چند لمحے بلال کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ نوشی نے بائیں ہاتھ سے اپنے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ چائے اور شامی کباب پڑے پڑے برف ہو چکے تھے۔ SMS کو فون کرتی ہوں، گرم کر کے لا دے، نوشی نے SMS کو فون ملاتے ہوئے کہا تھا۔ نوشی کچن کو دیکھ چکی تھی، جہاں پر صرف چولہا پڑا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک بیڈ، دیوان اور چولہا رہ گئے تھے۔ ایک کونے میں بلال کا ہینڈ کیری پڑا ہوا تھا اور بیڈ پر ایک فولڈر کالے رنگ والا، جو چند دن پہلے گلشیر خان نے اسے واپس کیا تھا، اس کی امانت کہہ کر۔ SMS آ کر چائے والی ٹرے اٹھا کر جا چکا تھا۔ ہینڈ کیری اور اس فولڈر کی سمجھ آتی ہے۔ ہینڈ کیری میں آپ کے کپڑے ہوں گے عمرے پر جانے کے لیے، اور فولڈر میں ڈاکومنٹس۔ یہ 3 چیزیں کیوں آپ نے چھوڑ دیں؟ نوشی دیوان پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ نوشی جی، ان میں سے کوئی بھی چیز میں نے نہیں خریدی، یہ اس گھر کی ملکیت ہیں۔ جو میں نے خریدا تھا وہ میں لے جا چکا ہوں۔ بلال بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ اس گھر کو اور اس کی چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتے؟ میں ایسا سمجھوں؟ نوشی نے سنجیدگی سے کہا۔ نوشی جی، ایسا نہیں ہے، اپنا سمجھنے اور اپنا ہونے میں فرق ہے۔ میں اس گھر اور اس کی ہر ایک چیز کو اپنا سمجھتا ہوں، لیکن یہ میری نہیں ہے۔ اس گھر کو اور اس کی چیزوں کو اپنا سمجھنا یہ سچ ہے، ان میں سے کچھ بھی میرا نہیں ہے، یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے۔ خیر چھوڑیں سچ اور حقیقت کو۔ نوشی کوئی گہری باتیں سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آپ یہ بتائیں، آپ کب جا رہے ہیں اور کب واپس آئیں گے؟ بلال نے اسے اپنا سارا شیڈیول بتایا۔ وہ کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا کرے گا، مکہ میں کتنے دن گزارے گا اور مدینہ میں اسے کتنے دن رہنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ واپسی میں وہ امارات انٹری کے لیے رکے گا، چند گھنٹے یا 1 دن۔ کیوں، دبئی سے آپ کی ٹکٹ کنفرم نہیں ہے؟ نوشی نے پوچھا فکر مندی سے۔ دبئی سے لاہور اور اسلام آباد کی ٹکٹ ایزی مل جاتی ہے، اس لیے میں نے کنفرم نہیں کروائی۔
شاید کچھ شاپنگ رہ جائے، اس لیے سوچا ہے اگر کچھ رہ گیا تو وہ واپسی پر دبئی سے لے لوں گا۔ کیا کیا خریدیں گے میرے لیے؟ نوشی نے جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے لیے کچھ نہیں، یہ تو میں اپنی شاپنگ کی بات کر رہا تھا، بلال نے جواب دیا۔ یہ لو۔ نوشی نے توشی کا تکیہ کلام دہرایا۔ بلال اور نوشی ہنس دیے۔ مجھے توشی نے میسج کر کے سب کچھ بتا دیا ہے کہ آپ میرے لیے مدینہ سے شاپنگ کریں گے۔ ویسے آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ اپنے لیے ہی شاپنگ کروں گا؟ نوشی جی، میں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، جانے انجانے میں اگر کبھی جھوٹ بول بھی دوں تو مان لیتا ہوں۔ دراصل میں آپ کو بہت سارے سرپرائز دینا چاہتا ہوں، اس لیے مذاق میں بات ٹال دی۔ بلال نے اپنی صفائی دی۔ ایس ایم ایس چائے گرم کر کے آ چکا تھا۔ بلال بھائی جلدی آ جانا، ایس ایم ایس چائے والی ٹرے دیوان پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ بلال نے دیکھا تو بلال اٹھا اور کچن میں کچھ انگلش نیوز پیپر پڑے ہوئے تھے، وہاں سے اخبار اٹھا کر ٹرے کے نیچے بچھا دی۔ ایس ایم ایس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ایس ایم ایس بھول گیا تھا یہاں صفائی نہیں نفاست کا معاملہ ہے۔ ایس ایم ایس کچھ شرمندہ سا ہوا۔ بلال نے اس کی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے جلدی سے بات بدلی۔ شاہد صاحب کیا لاؤں آپ کے لیے؟ بلال نے ایس ایم ایس سے پوچھا تھا۔ بلال بھائی جب بن مانگے مل جائے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آپ لاہور سے باہر گئے ہوں اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ نہ لائے ہوں۔ ایس ایم ایس کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ یہ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ نوشی بلال اور ایس ایم ایس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ ان چند مہینوں میں بلال شہر سے باہر نہیں گیا تھا جب سے وہ بلال کے قریب ہوئی تھی۔ اس سے پہلے توشی اسے بلال کا لایا ہوا گفٹ دیتی جو وہ کھولنا بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں ایک بات ضرور تھی، اس نے وہ سارے گفٹ رکھے سنبھال کر تھے۔ نوشی جی چائے۔ بلال کی آواز نے نوشی کی سوچ کو روکا۔ اس نے چونک کر بلال کی طرف دیکھا جو کہ اپنا مگ اٹھا کر پینے میں مصروف تھا اور نوشی کا مگ اس کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ نوشی نے چائے جلدی سے ختم کی۔ وہ اپنے سارے تحائف دیکھنا چاہتی تھی جو اسے پچھلے کئی سالوں سے بلال دے رہا تھا توشی کے ذریعے۔ اس نے چائے جلدی سے ختم کی اور وہاں سے چلی گئی۔ نوشی نے اپنی دراز سے اپنے اسٹور روم کی چابی نکالی جو کہ اس کے بیڈ روم کے ساتھ ہی تھا۔ اسی دوران اسے توشی نے فون کر دیا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کیا کر رہی ہو؟ توشی نے پوچھا۔ موبائل پر۔ تم لوگ پہنچ گئے؟ نوشی نے اپنا سوال پوچھ لیا۔ کہاں یار، ابھی تک رستے ہی میں ہیں، ناروال جانے والی سڑک اتنی ٹوٹی ہوئی ہے، کیا بتاؤں میں تھک گئی ہوں۔ توشی بیزاری سے بول رہی تھی۔ اچھا دادو سے بات کراؤ، نوشی نے توشی سے کہا۔ جی میری جان، جہاں آرا نے نوشی سے محبت سے کہا۔ السلام علیکم دادو۔ نوشی نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا خوش رہو، اللہ تمہارے اور بلال کے نصیب اچھے کرے۔ بیٹا توشی سے بات کرو۔ دادی کی دعاؤں کا سلسلہ ختم ہوا۔ دادی مزید باتیں کرتی اگر توشی کا ہاتھ ان کے کندھے پر نہ ہوتا۔ وہ سمجھ گئیں توشی بات کرنا چاہتی ہے۔ نوشی کہاں ہو؟ تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ اچھا میں ٹیرس پر جاتی ہوں۔ نوشی فون سننے کے لیے ٹیرس پر چلی گئی۔ اسٹور کی چابی وہیں سائڈ ٹیبل پر پڑی رہ گئی۔ چائے پی لی؟ توشی نے تجسس سے پوچھا۔ بلال نے شفٹ کر لیا کیا؟ ہاں انہوں نے سامان شفٹ کر لیا ہے، نوشی اداسی سے بولی۔ آپی آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، ایس ایم ایس نے آ کر پیغام دیا تھا۔ اچھا یار میں بعد میں بات کرتی ہوں، پاپا بلا رہے ہیں، ٹیک کیئر بائے۔ نوشی نے کال کاٹ دی اور اپنے باپ کی طرف چل دی۔ وہ اپنے سائڈ ٹیبل کے پاس سے گزر گئی جہاں پر اس نے وہ چابی رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بی جی کمرے میں آئی اور اس نے وہ چابی اٹھا کر پھر سے دراز میں رکھ دی۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ان لڑکیوں کا شادی کے بعد، بی جی کمبل کو سیدھا کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اسٹور روم کی چابی اس نے پہلے ہی دراز میں رکھ دی تھی۔ ولید بیٹا یہ ارم ہے، یہ بھی ہماری مدد کرے گی اس کام میں۔ ناہید نے ارم واسطی کا تعارف ولید ہاشمی سے کروایا۔ ناہید بے خبر تھی ارم اور ولید کے ریلیشن شپ سے۔ وہ چاروں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چوتھا نوشی کا بھائی شعیب تھا۔ ولید اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں مل سکتا، خالہ اور توشی گاؤں گئے ہوئے ہیں، ڈی جے بھی ان کے ساتھ ہے اور گلشیر خان بھی ملک سے باہر ہے، بلال کے سارے حمایتی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ ناہید دانت پیستے ہوئے بول رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب نفرت تھی بلال کے لیے۔ بی جی اور ایس ایم ایس کا علاج میں خود کر لوں گا، شعیب نے بھی جذباتی ہو کر کہا۔ آنٹی جی سارا پلان تیار ہے، کل کا دن اس کی بدنامی کا دن ہے، ولید نے یقین سے پیشن گوئی کر دی۔ ارم نے ترچھی نگاہ سے ولید کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی ناہید کی نفرت کے بارے میں۔ انہوں نے جلدی سے اپنی چغلی میٹنگ ختم کر دی، اس ڈر سے کوئی ہمیں ساتھ نہ دیکھ لے۔ اس وقت یہاں اکٹھے اس جگہ، ولید بیٹا میرا اور شعیب کا یہاں زیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، جمال بھی آ چکے ہیں سیالکوٹ سے، ہم چلتے ہیں، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو ارم کو ڈراپ کر دینا۔ ناہید اور شعیب وہاں سے جا چکے تھے، میں تو تمہیں یہاں ان کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، ولید کہہ رہا تھا۔ ولید کے آنے سے پہلے ناہید، شعیب اور ارم ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ناہید نے ہی ارم کو بوتیک سے پک کیا تھا اور اسے ایک اچھی خاصی رقم آفر کی تھی۔
اس پلان میں ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس دن پارٹی میں شعیب نے تمہیں میرے ساتھ کیا دیکھا نہیں تھا؟ ولید نے ارم سے پوچھا۔ اس نے صرف مجھے دیکھا تھا۔ عالیہ زی کی پارٹی میں تم اس کی طرف کمر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ہی اپنی ماں کو میرا مشورہ دیا تھا۔ ولید اگر دیکھا بھی ہو، اب تو ہم سب ننگے ہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ ولید مجھے تو حالات نے کمینی بنا دیا، مگر یہ ماں بیٹا تو پیدائشی کمینے ہیں، ورنہ کیا تک بنتی ہے ایک شریف آدمی کو بدنام کرنے کی، اس کی عزت کا جنازہ نکالنے کی۔ ولید نے چالاکی سے بات بدلی۔ اسے ڈر تھا ارم کی وہ شمع پھر روشن نہ ہو جائے۔ ڈارلنگ دفع کرو ان ماں بیٹے کو، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اور تم یہ فضول باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، ہمیں ان سے کیا؟ ولید نے ارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ تو وہ بات ہو گئی، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ ارم واسطی مسکراتے ہوئے بولی۔ اگلے دن کالے سیاہ بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور سورج بھی کمبل اوڑھ کر اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے سردی جاتے جاتے واپس آ گئی تھی۔ فروری میں بارش ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ کل 27 فروری بروز جمعرات کو تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی اور آج 28 فروری بروز جمعہ کالے سیاہ بادل سورج کو للکار رہے تھے۔ آؤ میدان میں۔ سورج عقل مند نکلا، اسے معلوم تھا آج ان بادلوں کا دن ہے، اسی لیے وہ اپنے بستر سے اٹھا ہی نہیں۔ سورج نے دل میں سوچا، تمہیں بیٹا پرسوں دیکھ لوں گا۔ سورج اور بادلوں کی نوک جھوک سے بہت پہلے، جب سورج سویا ہوا تھا اور بادل اپنی صف بندی کر رہے تھے، یعنی تہجد کے وقت، بلال تہجد ادا کر چکا تھا۔ وہ کھجوریں اور سیب سے سحری کر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کچن میں چولہے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کھجوریں اور سیب اور پانی کی بوتل وہ رات کو ہی لے آیا تھا۔ سحری کرنے کے بعد وہ مسجد چلا گیا۔ مسجد سے واپس آ کر وہ اپنی نانی کے کمرے میں جایا کرتا تھا اور وہیں بیٹھا رہتا تھا جب تک اس کے اسکول کا ٹائم نہ ہوتا۔ صرف جمعہ اور پیر والے دن، باقی دنوں وہ نماز سے فارغ ہو کر جاگنگ کے لیے چلا جاتا تھا۔ جاگنگ سے واپس آ کر گرم پانی سے نہاتا، ناشتہ کرتا، اس کے بعد نانی کے پاس جاتا تھا۔ آج اس کی ساری روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کی وجہ سے وہ چھت پر بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس وقت گھر کے سارے افراد سوئے ہوئے تھے سوائے سیکورٹی گارڈ کے۔ اسی دوران باجی غفورہ چھتری لیے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بلال اس سے پہلے اپنے کمرے کے ریلنگ ڈور میں کھڑا سیکورٹی گارڈ کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا سوچوں میں گم تھا۔ سیکورٹی گارڈ کا کمرہ گھر کے مین گیٹ کے ساتھ تھا، دو طرف کنکریٹ کی مضبوط دیواریں اور دو طرف بلٹ پروف شیشہ۔ بلال اسے شیشے کے اس پار بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ نظر بھی عجیب شے ہے، بعض اوقات شیشے کے اس پار دیکھ لیتی ہے اور اکثر اپنے سامنے کی حقیقت کو دیکھ نہیں پاتی۔ اس کا دل چاہا باجی غفورہ سے باتیں کرے۔ بلال نے باجی غفورہ کو آواز دی، وہ رک گئیں۔ بلال اپنے کمرے سے نکل کر باجی غفورہ کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر کے کچن میں تھے۔ وجہ یہ تھی باجی غفورہ کو ناشتہ تیار کرنا تھا۔ اس نے بلال سے کہا کہ وہیں آ جاؤ، آج کوئی 12 وروں کے بعد۔ بلال بیٹا تم یہاں آئے ہو؟ باورچی خانے میں باجی غفورہ اپنی انگلیوں پر حساب لگا کر بولی تھی۔ جی باجی، 11 سال 9 مہینے اور 10 دن بعد۔ بلال سوچوں میں گم بولا، مجھے یاد ہے جب تم کھانا کھا رہے تھے تو ناہید بی بی نے تمہارے سامنے سے مچھلی اٹھا لی تھی۔ چھوڑے باجی پرانی باتیں، بلال زخمی آواز سے بولا۔ بڑا حوصلہ ہے تمہارا بلال بیٹا، مجھے یہ بھی یاد ہے۔ پھر تم گھر سے جا رہے تھے اسی وقت، اگر میں بڑی بیگم صاحبہ کو نہ بتاتی تو تم چلے جاتے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ باجی غفورہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا، پھر نانو نے مجھ سے وعدہ لے لیا اپنے سر پر میرا ہاتھ رکھ کر۔ بلال بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا تھا۔ تم 2 صورتوں میں اس گھر سے جاؤ گے، میری اجازت سے یا پھر میرے مرنے کے بعد۔ باجی غفورہ نے بات مکمل کی۔ بلال بیٹا اچھا ہوا جو میں نے بڑی بیگم صاحبہ کو بتا دیا، آج تم ان کی اجازت سے اس گھر سے جا رہے ہو، عزت کے ساتھ۔ بڑا حوصلہ ہے تمہارا بلال بیٹا، ناہید بی بی نے بڑی زیادتیاں کی تھی تمہاری ماں کے ساتھ، پھر بھی تم نے اسے معاف کر دیا۔ باجی غفورہ، بدلہ لینے سے معاف کرنا افضل ہے، بلال نے جواب دیا۔ میں نے ممانی کو دل سے معاف بھی کر دیا اور ہمیشہ ان کی ماں کی طرح عزت بھی کی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بلال بیٹا، اللہ تمہارے جیسا بیٹا سب کو دے۔